سب سے پہلے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگوں نے استخارہ اور خوابوں کو آپس میں کیوں جوڑ دیا ہے۔ استخارے کا خواب سے تعلق کس نے بتایا؟ یعنی اللہ کے نبی نے استخارے کا طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ اب اس کے بعد خوابوں کو اس کے ساتھ جوڑنے والی باتیں جو ہیں یہ تو پتہ نہیں کس نے جوڑی ہے۔ لہٰذا ہر آدمی استخارے کے بعد خواب کو دیکھنا، خواب کوئی نظر آ جائے کچھ بھی، اس کو استخارے سے جوڑا جاتا ہے۔ جہاں استخارے کے ساتھ بہت سارے ظلم ہوئے ہیں، جیسے دوسروں سے استخارہ کرانا، نیک لوگوں سے استخارہ کرانا، اپنے کسی پیر سے استخارے کرانا، یہ سب استخارے کے ساتھ ہونے والے ظلم ہیں۔ تاریخ صحابہ میں مجھے ایک صحابی نہیں ملتا کہ جس نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ اب یہ رشتے کا معاملہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ان کے اوپر اثر کچھ نظر آتا ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو نے شادی کر لی؟ جابر آتے ہیں، جابر سے پوچھا شادی کر لی کیا؟ یا رسول اللہ شادی کر لی۔ عبد الرحمن سے کہا جاتا ہے بھائی تو ولیمہ کر لے، جابر سے کہا تو نے کنواری سے کیوں نہیں کی، تو نوجوان لڑکا ہے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ استخارہ نکالے کیونکہ روئے زمین پر آپ سے بڑا بزرگ تو کوئی ہے نہیں نہ استخارہ، دل کی تسلی، وہ سب کچھ کر کے نکاح بھی کر لیا، شادی بھی کر لی، رخصتی بھی ہو گئی، ملاقات بھی ہوئی، اب آ کے بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہی ولیمہ کر لے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز کو اس میں ضرورت سے زیادہ اگر ہم کچھ کام نہ کریں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ قرآن مجید کا خواب میں نظر آنا، اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔ استخارے کا مطلب یہ، استخارے کے بعد اگر اس کام کے کرنے کا آپ کی دل کو تسلی ہے تو کر لیجئے، نہیں ہے تو رک جائیے۔